بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، سنڈے کلاس سبق نمبر 37 لیسن نمبر 37 حاضر ہیں ہم ہر اتوار کی طرح اس اتوار میں بنیادی دینی باتیں اس عنوان کے ساتھ کہ مذاق کرنا سیکھو، مذاق اڑانا بند کرو، اور 2 آیتیں 2 احادیث ترجمے اور مطلب کے ساتھ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، حضرت عبد المطلب کی پرورش میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق میں ہمدرد اور درد مند انسان با اخلاق ہوتا ہے، اور آداب میں زکوٰۃ اور صدقات کے آداب، مسائل میں پانی کا بیان، اذکار میں دعائیں، اور اس کے بعد سوالات اور جوابات۔ پیارے بچوں، آج ہم تم کو ایک ایسی برائی سے متعلق قرآن مجید اور احادیث شریفہ کی روشنی میں تفصیلات بتلانا چاہتے ہیں، یعنی مسخراپن، مذاق اڑانا، تمسخر کرنا۔ یہ وہ برائی ہے کہ جس سے لوگوں کے دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ تم زندگی بھر اس حقیقت کو یاد رکھو، دین اسلام سوکھا مذہب نہیں ہے، خشک مذہب نہیں ہے، بلکہ دین اسلام میں بہت سی ایسی باتوں کی اجازت دی گئی ہے جس سے آدمی کو خوشی ملے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اسلام میں مذاق کرنے کی پوری اجازت ہے۔ مذاق کرنے کو مزاح بھی کہتے ہیں، اور تمہیں یہ جان کر تعجب بھی ہوگا کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مزاح کیا ہے، یعنی مذاق کیا ہے، اس لیے کہ مزاح کرنے سے خوشی اور مسکراہٹ کا ماحول پیدا ہوتا ہے۔ بچوں، آج ہم مزاح یعنی مذاق کرنے سے متعلق ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 یا 3 واقعات بیان کرتے ہیں، جن واقعات سے تمہیں اس بات کا اندازہ ہوگا کہ مذاق کس طرح کیا جاتا ہے۔ ایک واقعہ سنانے سے پہلے ہم تم سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان کون سے 2 رشتے ہیں؟ اگر تم کو معلوم ہے تو مبارک ہو کہ تم کو دین اسلام کی معلومات حاصل ہیں، اور اگر تمہیں معلوم نہیں ہے تو آج ہم تمہیں بتلا دیتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان 2 رشتے کون سے ہیں۔ پہلا رشتہ تو یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تم نے پڑھا ہوگا کہ دادا عبد المطلب کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ابو طالب کے بیٹے ہیں، اس طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوسرا رشتہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ پیارے بچوں، ہمیں ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے دین اسلام کی ان معلومات کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے۔ چلو اب واقعہ سنو۔ ایک مرتبہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کھجور کھا رہے تھے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کھا کر
اس کی گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے ڈال رہے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے کھجور کی گٹھلیاں اپنے ہی سامنے ڈال رہے تھے۔ جب کھجور کھا چکے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مزاح کیا، مذاق کیا، فرمایا کہ اے علی، تم کتنے پیٹو ہو کہ اتنے سارے کھجور کھا گئے؟ اس لیے کہ کھجور کی ڈھیر ساری گٹھلیاں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑی ہوئی تھیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاح کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بڑے ہی ادب سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزاح کے جواب میں مزاح کیا، مزاح کے جواب میں مزاح کیا، اور فرمایا کہ پیغمبر، میں تو کھجور کھا کر گٹلیاں اپنے سامنے ڈال رہا ہوں، آپ نے تو کھجور کے ساتھ گٹلیاں بھی کھا لی، اس لیے کہ آپ کے سامنے ایک گٹلی بھی نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں بچوں مذاق کرنا یا مزاح کرنا۔ مزاح یا مذاق سے متعلق رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور واقعہ ہم پیش کرتے ہیں۔ ایک بڑھیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھا کہ کیا میں جنت میں جاؤں گی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جاؤ، کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی۔ وہ بڑھیا زور زور سے رونے لگی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بڑھیا سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اس بڑھیا نے کہا کہ آپ نے مجھ سے کہا کہ کوئی بڑھیا جنت میں نہیں جائے گی، اس لیے میں اسی فکر میں رو رہی ہوں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بڑھیا بوڑھی ہونے کی حالت میں جنت میں نہیں جائے گی، بلکہ اللہ تعالی ہر بوڑھی کو جوان بنا کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ پیارے بچوں، تم سمجھ گئے کہ مزاح یا مذاق کس انداز کا کرنا چاہیے۔ اب آؤ ہم تم سب کو ایک اہم بات بتاتے ہیں کہ دیکھو، کسی سے مذاق کرنا بھی سنت ہے جبکہ وہ حد میں ہو۔ ہر چیز کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اسی طرح مذاق کرنے کی بھی ایک لمٹ ہوتی ہے۔ اس لیے تم کو حق ہے کہ تم اپنے دوستوں کے درمیان ضرور مذاق کر سکتے ہو، بلکہ اگر تم نے اس نیت سے کسی کے ساتھ مذاق کیا کہ مذاق کرنا بھی سنت ہے، اور اس مذاق میں نہ جھوٹ کہا، اور نہ ہی اس مذاق میں کسی کا دل توڑا، اور نہ ہی اس مذاق میں کسی کی بے عزتی کی، اور نہ ہی اس مذاق میں کسی کو حقیر سمجھا، تو یاد رکھو اس قسم کے پیارے مذاق پر ثواب بھی ملتا ہے کہ تم نے دوسروں کو مذاق کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ ان کے غم کو خوشی میں بدل دیا۔ پیارے بچوں، بعض اوقات تمہارے دوستوں یا تمہارے رشتہ داروں میں سے کوئی رنجیدہ ہوتا ہے، کسی غم کی وجہ سے وہ آزردہ ہو جاتا ہے۔ ایسی صورت میں تم ان سے موقع کی مناسبت سے سامنے والے کے مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے مزاح کیا جا سکتا ہے، مذاق کیا جا سکتا ہے، اور حد میں رہ کر ان سے مزاح کرنے کی اسلام میں پوری اجازت ہے، تاکہ تم ان کا رنج اور غم ہلکا کر سکو۔ یہ بات یاد رکھو کہ تم مذاق ضرور کر، مگر کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اس لیے کہ ایسا مذاق جس سے دوسرے خوش ہوتے ہوں سنت ہے، اور ایسا مذاق کرنا جس سے کسی کی توہین ہو اور اس مذاق سے اس کی بے عزتی ہو اور اس کا دل ٹوٹ جائے، بالکل حرام ہے۔ پیارے بچوں، آج تم اس بات کا عہد کرو کہ تم کسی کا مذاق نہیں اڑاؤ گے، بلکہ مذاق کو مذاق کرنے کی حد تک ہی رکھو گے،
ایک اور بات ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ کسی کا تمسخر مت کرو، یعنی کسی کے ساتھ مسخرہ پن مت کرو۔ سورہ حجرات کی اس آیت میں جس کی تلاوت میں کرنے جا رہا ہوں، رب ذوالجلال نے مسخرے پن سے، مسخرہ کرنے سے، تمسخر کرنے سے منع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اے ایمان والو، مرد دوسرے مردوں پر نہ ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں پر ہنسیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان ہنسنے والیوں سے زیادہ بہتر ہوں۔ پیارے بچوں، کسی بھی آدمی کا مذاق اڑانا اور اس کے ساتھ مسخرہ پن کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ یہاں ایک اہم بات یاد رکھو کہ اگر تم کسی دوست یا رشتہ دار یا پڑوسی کا مذاق اڑا رہے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان کو اپنے سے زیادہ حقیر اور کم تر سمجھ رہے ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ جس کا مذاق تم اڑا رہے ہو وہ اللہ کے پاس تم سے زیادہ اچھا ہو۔ اس لیے تم کسی بھی شخص کا، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، امیر ہو یا غریب، مذاق مت اڑاؤ، اور نہ ہی ان کے ساتھ تمسخر یعنی مسخرہ پن کرو۔ تمہاری کلاس میں کوئی کالا یا کانا یا گڈا یا لنگڑا ہو سکتا ہے، تم سنجیدگی کے ساتھ اس بات پر غور کرو کہ آج تم جس کسی کا اس کے اندھے یا لنگڑے یا اپاہج ہونے کی وجہ سے مذاق اڑا رہے ہو، اگر اس کی جگہ تم اندھے یا لنگڑے یا اپاہج ہوتے اور تمہارا کوئی مذاق اڑاتا تو تم پر کیا گزرتی، تم کو کتنی تکلیف ہوتی، تمہارا دل کس قدر ٹوٹ جاتا۔ اسی لیے اس قسم کی حرکت جب بھی کوئی کرے تو پہلے یہ سوچے کہ اگر میرے ساتھ ایسا کوئی کرے گا تو میرا دل کس قدر ٹوٹے گا۔ اس لیے آج اس بات کا عہد کر لو کہ تم نہ کسی کا مذاق اڑاؤ گے اور نہ ہی کسی کے ساتھ مسخرہ پن کرو گے۔ ہاں، اپنے دوستوں کے ساتھ سنجیدہ انداز میں مذاق کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ مذاق کرنے کا مقصد سامنے والے کو خوش کرنا اور خوش رکھنا ہے۔ تکلیف دینا یا اس کو آزردہ کرنا یا اس کے دل کو توڑنا نہیں ہے۔ اس لیے مذاق کرو، اس کی اسلام میں اجازت ہے۔ ہاں، مذاق میں جھوٹ بولنے سے بچو، مذاق میں بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق میں بھی کوئی جھوٹ بات نہیں کہی، اور مذاق کرتے ہوئے حد میں رہو، اور جس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں پہلے اس کے مزاج کے بارے میں بھی اندازہ کر لو کہ کیا وہ ہمارے اس مذاق کو برداشت کر سکتا ہے۔ وہ جس قسم کے مذاق کو برداشت کر سکتا ہے اس قسم کا مذاق ہی تم بھی کرو۔ مذاق کا مقصد دل لگانا ہے، اسی لیے مذاق کو دل لگی بھی کہتے ہیں، اور جس مذاق سے دل نہ لگے بلکہ دل ٹوٹ جائے وہ مذاق نہیں ہے، بلکہ وہ ایذا رسانی ہے، یعنی تکلیف پہنچانا ہے۔ پیارے بچوں، معمول کے مطابق 2 آیتیں اور 2 حدیثیں ہم تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلی آیت سورۃ الاحقاف کی ہے، آیت نمبر 15 رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے انسانوں کو اپنے والدین سے اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہم کو پالا پوسا، ہمارے آرام کا خیال رکھا، ہمیں کھلایا پلایا، ہمیں پڑھایا لکھایا۔ ہم اپنے ماں باپ کے ان احسانات کو زندگی بھر یاد رکھیں۔
اور ان کے ساتھ ہمیشہ بھلائی اور احسان کا برتاؤ کریں۔ ہم ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے سکتے ہیں، مگر یاد رکھو اپنے ماں باپ کے احسانات کا بدلہ چکا نہیں سکتے۔ دوسری آیت سورۃ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 196، 196۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور حج اور عمرہ اللہ کے لیے پورا پورا ادا کرو۔ حج فرض ہے اور عمرہ سنت اور نفل کے درجے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ہم حج اور عمرہ اللہ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے پورا پورا کریں۔ دو حدیثیں، پہلی حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہم سب کے ساتھ رہیں یا تنہا رہیں، گھر میں رہیں یا بازار میں رہیں، دفتر پر رہیں یا اسکول میں رہیں، ہر وقت ہمیں ہر حال میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی چاہیے۔ دوسری حدیث رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سر علی معسر یسر اللہ علیہ فی الدنیا، جس نے کسی کی مشکل کو آسان کر دیا، اللہ دنیا ہی میں اس کی مشکل کو آسان کر دیں گے۔ ہم جب بھی کسی شخص کو کسی مشکل میں پھنسا ہوا دیکھیں، ہماری انسانیت جاگ جائے، ہم اس کی مشکل کو آسان کر دینے اور اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے قدم آگے بڑھائیں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہماری مشکل کو دنیا ہی میں آسان کر دیں گے۔ بچوں، سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے، اور آج ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم عبد المطلب کی پرورش میں اس عنوان سے چند اہم باتیں بیان کریں گے۔ والدہ کی وفات کے بعد دادا عبد المطلب نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی اور ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا۔ عبد المطلب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر چاہتے تھے، اور بڑوں کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کرتے تھے۔ عبد المطلب کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں فرش بچھایا جاتا، عبد المطلب کے سارے لڑکے فرش کے اطراف بیٹھ جاتے، اور عبد المطلب صرف اس فرش پر بیٹھتے تھے۔ لیکن جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تو فرش ہی پر بیٹھ جاتے۔ عبد المطلب کے بیٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتار دیتے، لیکن عبد المطلب کہتے کہ میرے اس بیٹے کو چھوڑ دو، بخدا اس کی شان نرالی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ اپنے فرش پر بٹھا لیتے، اپنے ہاتھ سے پیٹھ سہلاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل و حرکت دیکھ کر بہت خوش ہوتے۔ عبد المطلب جب کھانا کھاتے تو کہتے میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تو عبد المطلب اس وقت کھانا کھاتے۔ جب عبد المطلب سوتے تو کسی اور کو ان کے قریب جانے کی ہمت نہ ہوتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بستر پر جا کر بیٹھ جاتے۔ بچوں، اچھے اخلاق میں آج کا عنوان ہے ہمدرد اور درد مند انسان با اخلاق ہوتا ہے۔ یاد رکھو، جس شخص کے دل میں کمزوروں، غریبوں اور محتاجوں کے حق میں ہمدردی ہو اور درد مندی ہو، وہ شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں با اخلاق انسان ہے۔ ہمیں اپنے دل کا امتحان لیتے رہنا چاہیے کہ اگر ہم کسی غریب اور کمزور انسان کو دیکھیں تو ہمارے دل میں درد مندی اور ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے یا نہیں۔ ایسے کمزوروں، بھوکوں اور مجبوروں کو دیکھ کر ہمدردی کے جذبات ہمارے دل میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ واقعی ہم اچھے اخلاق کے حامل اور مالک ہیں۔ ہمیں انسان ہونے اور بالخصوص مسلمان ہونے کی وجہ سے ایک درد مند، ہمدرد اور غمخوار انسان بننا چاہیے۔ کسی کو
بھوک کی حالت میں دیکھیں تو اس کو کھانا کھلانا چاہیے، کسی کو پیاسا دیکھیں تو اس کو پانی پلانا چاہیے، کسی بیمار کو دیکھیں تو اس کی خدمت کرنا چاہیے اور اس کے حق میں دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ وہ صحت مند ہو جائے۔ بچوں، زندگی گزارنے کے آداب میں آج ہم زکوٰۃ اور صدقات کے چند آداب بیان کریں گے۔ خلوص سے نیت سے صدقہ دینا چاہیے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، دکھاوا نہ ہو۔ دوسرا ادب، اگر کوئی مصلحت نہ ہو تو عام احوال میں چھپا کر صدقہ کرنا چاہیے۔ تیسرا ادب، زکوٰۃ و صدقات کے مسائل معلوم کرنا چاہیے۔ چوتھا ادب، زکوٰۃ واجب ہونے کے بعد تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ پانچواں ادب، زکوٰۃ کو نفلی صدقات سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ چھٹواں ادب، حلال مال سے صدقہ دینا چاہیے۔ ساتواں ادب، عمدہ مال صدقے میں دینا چاہیے۔ آٹھواں ادب، اپنی پسندیدہ چیز کا صدقہ کرنا چاہیے۔ نواں ادب، محتاج رشتہ داروں کو پہلے دینا چاہیے۔ دسواں ادب، محتاجوں کو تلاش کر کر کے ان کی ضرورتیں پوری کرنا چاہیے۔ گیارہواں ادب، سائل سے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ بارہواں ادب، سائل کے آنے سے خوش ہونا چاہیے۔ تیرہواں ادب، سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹانا چاہیے۔ چودہواں ادب، دینے کے لیے کچھ نہ ہو تو خوش اخلاقی سے واپس کر دینا چاہیے۔ پندرہواں ادب، جو شخص سوال کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا واسطہ دے اس کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے۔ سولہواں ادب، صدقہ دے کر احسان نہیں جتلانا چاہیے اور نہیں تکلیف دینا چاہیے۔ 17واں ادب، صدقہ واپس نہیں لینا چاہیے۔ بچوں، شریعت کے مسائل میں آج عنوان ہے پانی کا بیان۔ آدمی اور حلال جانوروں کا جھوٹا پانی پاک ہے، جیسے گائے، بکری، کبوتر، فاختہ، گھوڑا وغیرہ۔ سوائے دو پانیوں کے تمام پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ وہ دو پانی یہ ہیں، اول ندی یا دریا کا بہتا ہوا پانی، دوسرے ٹھہرا ہوا زیادہ پانی جیسے بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی۔ جو ٹھہرا ہوا پانی نمبری گز سے 5.5 گز لمبا اور 5.5 گز چوڑا، 16.5 فٹ چوڑائی اور اتنی ہی لمبائی ہو، وہ زیادہ پانی کہلاتا ہے۔ جو حوض یا تالاب کے اتنا بڑا ہو وہ بڑا حوض اور بڑا تالاب سمجھا جائے گا۔ اگر پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے تو پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے چڑیا، مرغی، کبوتر، بلی، چوہا۔ بڑے تالاب یا حوض کا پانی اس وقت ناپاک ہو جاتا ہے جب اس میں نجاست کا مزہ یا رنگ یا بو ظاہر ہو۔ جو جانور کے پانی میں پیدا ہوتے اور رہتے ہیں، جیسے مچھلی، مینڈک اور وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہے، جیسے مکھی، مچھر، چپکلی اور چونٹی، ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، صبح و شام کی چند دعائیں پیش ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت کی یہ دعا ہے، اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج، بسم اللہ ولجنا وبسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا۔ گھر سے نکلتے وقت کی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ پیارے بچوں، ساری باتیں آ چکی ہیں، صرف سوالات کا سیشن باقی ہے۔ سوالات ہم کرتے ہیں، جواب دینے کے لیے تمہیں تیار ہو جانا چاہیے۔ پہلا سوال، مذاق کرنے اور مذاق اڑانے میں کیا فرق ہے؟ دوسرا سوال، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق کیا ہے؟ تیسرا سوال، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی کا مذاق اڑایا ہے؟ چوتھا سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جو مذاق کیا تھا وہ واقعہ سناؤ۔ پانچواں سوال، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا سے بطور مذاق کیا کہا تھا؟ چھٹواں سوال، قرآن مجید میں دوسروں کا تمسخر کرنے سے جو منع کیا گیا ہے وہ آیت پڑھیے اور ترجمہ کرتے ہوئے مطلب بتلائیے۔ ساتواں سوال، کیا حد سے زیادہ مذاق کرنا درست ہے؟ آٹھواں سوال، مذاق کا مقصد کیا ہے؟ نواں سوال، کیا مذاق میں جھوٹ بولنے کی اجازت ہے؟ دسواں سوال، مذاق اڑانے کا نقصان کیا ہے؟ گیارہواں سوال، سورۃ الاحقاف کی آیت نمبر 15 میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ بارہواں سوال، اتق اللہ حیثما کنت کے معنی اور اس کا مطلب بیان کرو۔ 13واں سوال، عبد المطلب جب کھانا کھاتے تو کیا کہتے؟ 14واں سوال، زکوٰۃ و صدقات کے 6 آداب بتلاؤ۔ 15واں اور آخری سوال،
جو کسی کی مشکل آسان کرتا ہے اس کی مشکل کون آسان کرتا ہے؟ انہی سوالات کے بعد ہم پیارے بچوں تم سے جدا ہوتے ہیں. اگلے اتوار پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.